کہ اب یہ ٹائم ہو گیا ہے، وہ ٹائم ہو گیا ہے، تو اتنے کھلے آسمان کے نیچے اتنا بڑا سورج رب ذوالجلال فرماتا ہے جب وہ ڈھلے تو تمہارا ٹائم ہو گیا، اٹھو نماز پڑھو، یعنی ظہر کی نماز. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک نمازوں کے مختلف ٹائم. اور پھر مغرب و قرآن الفجر، اور صبح کا قرآن یعنی صبح کی نماز. تو رب ذوالجلال یعنی صرف طلوع اور غروب ہی نہیں، اس کے درمیان بھی دلوک شمس، اور پھر ادھر کبھی صبح صادق، اور اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے سائے کی بھی ایک تعلیم رکھی کہ بندہ دیکھتا ہے کبھی درخت کا سایہ اس طرف ہے، کبھی اس طرف ہے، کبھی گھر کے دیوار کا سایہ چھوٹا ہے، کبھی لمبا ہے، کبھی وہ سایہ چڑھتے چڑھتے سین سے اوپر دیواروں پہ چڑھ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی خود نہیں جاتا، اسے بھی ہم چلاتے ہیں. اور تمہارے گھر کے اندر یہ اتنے بڑے سورج کے ذریعے سے جو یہ سایہ آیا ہے، یہ بھی کوئی پیغام لے کے آیا ہے، یہ بھی تمہیں بتانے آیا ہے کہ تیرے رب کی قدرتیں کتنی ہیں، اور تیرے رب کا تیرے ساتھ پیار کتنا ہے کہ تیرے لیے مختلف موسموں میں سائے کی شکل میں، سایہ ہٹانے کی شکل میں، سایہ آگے بڑھانے کی شکل میں رب ذوالجلال نے تیرے لیے اس میں نصیحت ہی نصیحت رکھی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا الم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف؟ الم تر الی ربک، ڈائریکٹ خطاب تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اپنے رب کی طرف، یعنی رب کی قدرت کی طرف. اور پھر آپ کے ذریعے سارے انسانوں کو یہ سبق ملا کہ سایہ ایک سبق دینے آتا ہے. کیف مد الظل، کہ اس رب نے سایہ کیسے پھیلایا، یہ تم نہیں دیکھتے؟ یعنی ایک بہت اچھی تخلیق ہو تو وہ بنانے والا پھر لوگوں کو کہتا ہے دیکھو یہ کیسی میں نے بنائی. تو سایہ کتنی اچھی تخلیق ہے رب ذوالجلال کی کہ وہ رب ہو کے کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلایا. کیف مد الظل، کہ اس نے کس طرح سایہ پھیلا دیا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، وہ چاہتا تو وہ اس کو ساکن کر دیتا، سایہ ایک جگہ رک جاتا، نظام ہستی رک جائے. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، ہم نے سورج کو سائے کی دلیل بنا دیا، اس کے اوپر ہم نے سورج کو دلیل بنایا. سایہ بنتا ہے تو سورج کی وجہ سے بنتا ہے، اور یہ سایہ پھر سورج پہ دلالت کرتا ہے. سورج سائے کی دلیل ہے کہ سائے کو دیکھ کر بندے کو لمبی چوڑی سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم فلکیات کے بغیر بھی ہر ان پڑھ چرواہے مزدور آجڑی کسان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اب دن کا اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، سایہ وہاں پہنچ گیا ہے، سایہ یہاں آ گیا ہے. سایہ جو اس کی وجہ سے پھر ان کا جو شیڈول ہے دن کا، اس میں ایک روانگی آتی ہے، سائے کی وجہ سے ایک نظم و ضبط آتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو زندہ کائنات کی علامت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سایہ پہلے اس طرف تھا، اب ادھر چلا گیا، اور اتنا اب بڑھتا جا رہا ہے، اب گھٹتا جا رہا ہے. تو یہ ایک پوری کائنات کے اندر اللہ کی قدرت کی ایک چلتی پھرتی آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک چلتا پھرتا اعلان ہے سائے کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متوجہ کیا کہ اس کو دیکھو اور اس کے ذریعے رب کو پہچانو، یعنی عام لوگوں کے لحاظ سے کہ رب ذوالجلال نے پھر تجھ پہ کرم کتنا کیا ہے،
آج اگر کوئی کسی کے لیے صرف ایک کرسی بنائے اور کہے کہ یہ کرسی بنائی ہی آپ کے لیے ہے اور اس کو دے دے، تو وہ ہر کسی کو کہے گا یہ بنانے والے نے میرے لیے ہی بنائی تھی، یہ بنی میرے لیے ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز پر اتنا فخر کرے، تو ادھر جو ہے وہ رب ذوالجلال فرماتا میں نے چاند سورج ستارے بنائی تیرے لیے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مخدوم ہے انسان کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائیں، اور فرما لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، یہ سورج ہے، اس لیے سورج اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، یہ تمہارے لیے ہے کہ تم جانو۔ اور اس میں پھر خالق کائنات جل جلالہ جس وقت چاند کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، کہ وہ لوگ تجھ سے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ ہلال نیا چاند ہوتا ہے، اس کی جمع اہلہ، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ پوچھتے ہیں نیا چاند کیا ہے، تو انہیں بتا دو کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، یعنی یہاں بھی مقصود انسان ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، میقات تھا اصل میں، تم فرما دو کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے، وقت کی علامتیں ہیں، چاند وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی یہ جو ہماری قمری توقیت ہے اور اسلامی کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے، کہ اس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ حج کا مہینہ کون سا ہے، حج کب کرنا ہے، اس سے پتہ چلے گا روزہ کب رکھنا ہے، تو عید کب کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اپنے انسانوں کے لیے جنہوں نے عید کے دن انعام لینا ہوتا ہے اور پھر روزے رکھیں تو پھر انعام ملنا ہوتا ہے، وہ پتہ تب چلتا ہے کہ چاند طلوع ہو، تو میں نے تو ان کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یعنی چاند کی تخلیق پر بھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی مخلوق اور متحرک ہے آسمانوں پر، اس کے اندر بھی مقصد یہ ہے کہ انسان کا بھلا ہو، اگرچہ اس کی چاندنی سے پھلوں میں تاثیر ہوتی ہے اور ہزارہ حکمتیں ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ حکمت سر فہرست انسان کے لیے رہنمائی کا جو باعث ہے، اس کو بھی رب ذوالجلال نے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ اب دیکھو یہ جو یعنی کتنی آیات ہیں سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، سائے کے بارے میں، صبح و شام کے بارے میں، رات دن کے بارے میں، پھر مختلف اوقات کے بارے میں۔ یعنی وقت ایسی چیز ہے کہ جس کو اسلام میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور اس کا زرخیز ہونا اور اس کا قیمتی ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے بار بار یہ ذکر کیا ہے آیات بینات کا، اور ان کے مختلف جو فنکشن تھے ان کا خالق کائنات جل جلالہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ اسراء میں فرمایا وَلِتَعْلَمُوا، لیکن جو سورہ یونس ہے اس میں پھر هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، محبوبیت پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے، تو انہیں بتاؤ اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور جس نے چاند کو نور بنایا، سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا بنایا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس رب نے ان کی منزلیں ٹھہرائیں، اور کس لیے یہاں بھی فرما لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ سورج اور چاند دونوں یہ اس لیے ہیں تاکہ تم جانو، پیش نظر تم ہو تاکہ تم جانو۔ اب کسی کے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب خصوصی طور پر لکھے
اور وہی اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے تو پھر کتنا غصہ ہوگا لکھنے والے کو، جو ایک مضمون لکھے کہ میں نے فلاں کے لیے لکھا تھا اور فلاں نے تو دیکھا ہی نہیں یا وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اتنا بڑا جو نظام ہستی ہے، سورج اور چاند کی تخلیق، رب فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم آ جائے، یہ تمہارے لیے میں نے اس کو لکھا ہے، یعنی اس کو بنایا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ جو میں نے بنائے ہیں سورج چاند، یہ حق کی صدا دیتے ہوئے تمہارے پاس موجود ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا ان سے بے عقل لوگ رہنمائی نہیں پاتے، عقل والے اور علم والے ہی ان سے سمجھ پاتے ہیں کہ سورج ہمارے لیے بنا، چاند ہمارے لیے بنا، تو ہم کتنے غافل ہیں اگر ہم جس مقصد کے لیے رب نے انہیں بنایا وہ مقصد ہم نہ پورا کریں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ سارے اوقات ذکر کر کے ان میں جو مقصد ہے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا، وہ 20ویں پارے میں رب ذوالجلال نے تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے قل ارأیتم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ، اس ماحول میں جہاں لوگ ابھی بتوں کو سجدے کر رہے تھے اور ان سے نکل کے کچھ لوگ توحید کا اعلان کر رہے تھے، اور یہ بت پرست کہتے تھے اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کون ہوتا ہے، کیوں ہم اللہ کو مانیں۔ تو ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بات کریں، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تم پر قیامت تک کی رات بنا دے، قیامت تک کی رات، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون خدا ہے۔ یعنی یہاں بھی بتایا گیا کہ خدا ہونا اور اللہ ہونا ایک ہی بات ہے، یعنی ایسی کوئی ذات نہیں اور ایسا کوئی خدا نہیں اور کہ جو رات لے آئے، رات لانا خدا کا کام ہے۔ یعنی کسی لیڈر یا کسی حکمران یا کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ کام خدا کا ہے، اتنا بڑا ہے لفظ خدا۔ یا اللہ نے ترجمہ کیا جہاں پر لفظ من الہ غیر اللہ، فرماتے ہیں تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے، جو تمہیں رات لا دے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، رات تو تھوڑی سی بھی لمبی ہو جائے تو لمبی رات اضطراب میں مشکل ہو جاتی ہے، اگرچہ تھوڑی سی ہو، لیکن خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر کسی رات کو لوگوں کو بتا دیا جائے یہ رات آج سورج نہیں طلوع ہوگا، اندھیرے ہی رہنا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر بعد سورج طلوع بھی ہو جائے، وہ چند گھنٹے بھی لوگ جو ہیں ان کے لیے نکالنا مشکل ہوگا، کہ جب یہ پتا ہو کہ سورج نے طلوع نہیں ہونا تو پھر نیند کس طرح آئے گی۔ یعنی وہ تو سارے پھر اس ہوں گے سوچ میں کہ جینا کس طرح ہے، اب کیا بنے گا، سورج نے تو طلوع ہی نہیں ہونا، تو رات پھر نیند نہیں آئے گی چھوٹی سی رات میں بھی۔ اور اگر یہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رات قیامت تک کی بنا دوں، 2-4 مہینوں یا 2-4 سالوں والی رات نہیں مسلسل، بلکہ رات میں کر دوں قیامت تک کے لیے کہ اب رات ہی رہنی ہے، دن نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب مجھے بتاؤ تم
من الہ غیر اللہ، کون ہے خدا اللہ کے سوا؟